حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ آج جو ہے میڈیا نے یہ بات دکھائی ہے کہ پہلی دفعہ مسجد اقصیٰ کے اندر جمعے کی نماز نہیں ہوئی، لیکن یہ کئی دفعہ ایسا ان خبیثوں نے کیا ہے۔ ایک دفعہ تو 1969 میں انہوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی تھی، اور آگ لگانے سے پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو ممبر نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تو وہ ممبر رکھا تھا، وہ تاریخی ممبر بھی جلا دیا انہوں نے، اور مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو نقصان بھی پہنچایا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں بنائی ہیں، تو اس سے بھی مسجد اقصیٰ کمزور ہو گئی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ یہ اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس دفعہ ان کو جناب بہانہ مل گیا، تو انہوں نے کہا جی حالات خراب ہیں، مسجد اقصیٰ میں جمعے کے دن صرف بوڑھا شخص جا سکتا ہے۔ تو بوڑھے لوگ گئے، لیکن نماز جمعہ انہوں نے نہیں پڑھنے دی۔ تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر نماز جمعہ سے روکا گیا، لیکن امت کے جو حکمراں ہیں، اب دیکھیں نا، امریکہ، یورپ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے ہتھیار بھی بھیج رہے ہیں، ہم اپنے فوجی بھی بھیج رہے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے، لیکن ہمارے حکمراں یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اتنا کہنے کی بھی طاقت نہیں کہ ہمارا اب یورپی یونین سے کوئی تعلق نہیں، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، جتنے مالدار ملک ہیں، اگر یہ اعلان کر دیں کہ اگر یہی بات ہے تو آج سے ہمارا بزنس جو ہے نہ یورپ سے ہوگا، نہ امریکہ سے ہوگا، نہ انگلینڈ سے ہوگا، ہم ان کی کرنسی بھی استعمال نہیں کریں گے، سیدھے ہو جائیں گے۔ صرف اتنا اعلان کر دیں کہ یورپ کے اندر اور امریکہ میں جو عرب کے شیوخ کے پیٹرول کے پیسے رکھے ہوئے بینکوں میں خربوں ڈالر، وہ ہم نکال رہے ہیں، تو یہ بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس، صرف جمع خرچیاں، ہر ملک کہہ رہا ہے، سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان بھی کہہ رہا ہے جی ہم کھڑے ہیں۔ کھڑے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ تم کب جو ہے سارے شہید ہو جاتے ہو، یہی مطلب ہوا۔ تمہارے پاس طاقت ہے، تم مدد کیا کر رہے ہو؟ نہ تم نے اسرائیل کا بائیکاٹ کیا، نہ امریکہ کا کیا، نہ یورپ کا بائیکاٹ کیا، نہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، نہ ان سے بزنس کا بائیکاٹ کیا، نہ ان کی کرنسی کا بائیکاٹ کیا، بلکہ یہی سعودی عرب تو انڈیا گیا تھا ابھی G20 جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کے اندر جو G20 میں انڈیا نے راہداری بنائی بزنس، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سارا بزنس جو ہے وہ اسرائیل سے گزر رہا ہے، اسرائیل اور سعودیہ سے۔ تو اس وقت سعودیہ کا کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ کہتے یہ ہیں کہ پہلے ہم گورے انگریزوں کے غلام تھے، اب کالے انگریزوں کے غلام ہیں۔ ہمیں شکل میں لگتا یہ ہے کہ ہمارے حکمراں مسلمان ہیں، لیکن یا تو یہ ڈرپوک ہیں یا یہود و نصارہ کے یہ غلام اور ایجنٹ ہیں جو ہم پر مسلط کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم فرمائے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث برحق ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو اس وقت ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور سارے یہودی، عیسائی اور سارے کافر ہلاک ہوں گے۔ اس سے پہلے یہ جہاد کا مارکا چلتا ہی رہے گا، کبھی فتح کبھی شکست، اور جو مجاہدین شہید ہوں گے وہ جنتیں پائیں گے، جو غازی بنیں گے وہ جنتیں پائیں گے، اور جو ڈرتے رہیں گے اور جہاد سے منہ موڑیں گے وہ اپنا نقصان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔